اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی مرکز کے خصوصی پروگرام آپ کے مسائل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 22 رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کی آخری عشرے کا دوسرا روزہ۔ تو سب چلتے ہیں سب سے پہلے آج کی حدیث کی جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کرتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا۔ ناظرین و سامعین، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی اس گناہ کا تذکرہ نہ کریں، کیونکہ جب ہم اپنے گناہ کا تذکرہ کسی اور سے کرتے ہیں تو وہ ہمارا مذاق بھی اڑاتا ہے، وہ ججمنٹل بھی ہو جاتا ہے ہمارے بارے میں مختلف طرح کی سوچیں بھی سوچنے لگتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اتنے سارے لوگوں کو بتاتے پھریں کہ ہم نے یہ کیا ہے، کیوں نہ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور اس کے بعد سجدے میں جا کے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں کہ یا اللہ، ہم اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم نے یہ گناہ کیا، ہمیں معاف فرما دیں۔ تو اس کی ذات بہت رحیم و کریم ہے، اپنے سامنے جھکنے والے کو معاف کرتی ہے، توبہ کرنے والے کو معاف کرتی ہے۔ ہمارے مرتے دم تک ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کریں اور ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے تو ہم فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، کیونکہ معاف کرنے والی اس کی ذات ہے۔ ہمیں لوگوں نے یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے معاف نہیں کرنا، ہمیں معاف اللہ رب العزت کی ذات نے کرنا ہے۔ اگر آپ کے حقوق العباد کا مسئلہ نہیں ہے تو باقی جتنے بھی ہمارے انفرادی گناہ ہیں اس کو معاف اللہ رب العزت کی ذات ہی کرنے والی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو کسی کو فخر سے یہ نہ بتاتے پھریں کہ ہم نے یہ گناہ کر دیا ہے، بلکہ اس کو صیغہ راز میں رکھیں اور اللہ رب العزت سے راز میں ہی معافی مانگ لیں۔ اس کی ذات انسان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ہے، وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے آج اگر ہماری کہیں عزت ہے تو وہ اس کی ذات کے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کی وجہ سے ہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کا تذکرہ لوگوں سے نہ کیا کریں۔ اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی غلطی آپ سے سرزد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، وہ بہت رحیم و کریم ذات ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے وظائف کی طرف۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد آپ نے سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے 79 ٹائمز پڑھنا ہے، 79 بار آپ نے سوم کلمہ کی تسبیح کرنی ہے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے الحمد شریف 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے الحمد شریف جو ہے وہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز کے بعد پنجم کلمہ استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے، پنجم کلمہ استغفار کی ایک تسبیح کرنی ہے آپ نے عصر کی نماز کے بعد۔ اب آ جاتی ہے مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع 11 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت آپ نے 11 مرتبہ کرنی ہے۔ یہ دونوں کام آپ نے مغرب کے بعد کرنے ہیں۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بھی 11 مرتبہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی 11 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 4 رکعت نماز صلاۃ تسبیح کی ادا کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ 40 مرتبہ درود شریف جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی کہ آپ نے درود شریف کی تسبیح کرنی ہے 40 مرتبہ، لیکن اس سے پہلے آپ نے 4 رکعت نفل جو ہیں وہ صلاۃ تسبیح کے ادا کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ان تمام وظائف کو آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اپنی روٹین میں شامل کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کم سے کم گناہ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور جب اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی معافی ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے طلب کیجیے گا۔